برادران ملت اسلامیہ عزیزان گرامی من مشرق المنفوس جملہ علماء اہل سنت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ وأصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے احیت و محبت کے ساتھ ایک مرتبہ سبھی لوگ جھوم کر درود شریف پڑھیں، کھڑی بآواز سے بلند اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا محمد باری باری صلی علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ من مشرق کی تشریف رکھے، میرے سر کے تاج جھولا علماء اہل سنت کی دعا لیتے ہوئے بلا کسی تفریدی کلمات کے آپ کی خوبصورت سنات کے حوالے پہنچنے کی کوشش کر رہا ہوں ان اشعار کے ساتھ کہ طریقہ مصطفیٰ کا چھوڑنا ہے غیر بربادی، طریقہ مصطفیٰ کا چھوڑنا ہے غیر بربادی، اسی سے قوم دنیا میں ہوئی بیدار اپنی، اور ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جو، سارے لوگ ہیں سبحان اللہ، ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی، وہ اپنے ہو گئے قدرت پروردگار۔ واہ ماشاءاللہ۔ سامعین محترم عزیزان گرامی، خطبہ مصنوعہ کے بعد قرآن مقدس کی ایک آیت کریمہ تلاوت کا شرف حاصل کیا، جس میں اللہ رب العزت اپنے بندے کو ارشاد فرماتا ہے، اے میرے بندو، تیرے لیے میرے محبوب کی زندگی نمونہ عمل ہے۔ اس آیت کا مفہوم کہ ایک بندے مومن کے لیے، کلمہ پڑھنے والے بندوں کے لیے جس نے کلمہ پڑھ لیا ہے، اللہ نے جسے ایمان کی دولت دے دیا ہے، اس بندے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس کا ایک عائد ہے، اور وہ انسان اس عائد کے ہر قول و فعل پہ عمل کرے۔ ہمارے رہنما کون ہیں؟ ہم جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں وہ ہمارے عائد ہیں، ہم ان کے فالوور ہیں، ہمیں طریقہ انہی کا اختیار کرنا پڑے گا، ہمیں بات انہی کی سننی پڑے گی، اس لیے کہ میرے آقا اپنی جانب سے کوئی بات نہیں بتاتے، بندے کو وہی بات میرے آقا نے بتایا ہے، بندے کو وہی سبق میرے آقا نے پڑھایا ہے، اللہ کے وہ نبی بندے کو وہی پیغام دیا ہے کہ جس پیغام کو رب نے دے کر کے بھیجا ہے، جو سبق رب نے پڑھا کر کے بھیجا ہے، وہی پیغام ہم تک پہنچایا ہے، وہی سبق ہمیں پڑھایا ہے۔ تو ایک بندے مومن کے لیے نبی کا طریقہ ہی نمونہ عمل ہے۔ اگر بندہ یہ چاہے کہ ہم نبی کے طریقے سے ہٹ کر کے ایک نیا طریقہ بنا لے، یا کسی امیر کا طریقہ بنا کر کے اس طریقے پہ چلے، جیسا کہ آج ہمارے سماج کا معاملہ ہے، آج ہمارے معاشرے کا یہ حال ہو چکا ہے کہ ہم اگر اپنی شادی بیاہ میں، اپنے گھر میں کسی خوشی کے موقع پہ اگر اپنے گھر میں کوئی فنکشن ہوتا ہے تو ہم یہ نہیں دیکھتے کہ قرآن کا کیا مطلب ہوتا ہے، قرآن ہمیں کیا پیغام دیتا ہے، حدیث مصطفیٰ ہمیں کیا پیغام دے رہا ہے۔ عزیزان گرامی، ہم یہ نہیں دیکھتے کہ نبی نے ہمیں کیا کہہ کے بتایا ہے، نبی نے ہمیں کیا کرنے کا حکم دیا ہے، ہم اسے بلائے بات کر دیتے ہیں، ہم وہی طریقہ اختیار کرتے ہیں کہ جو ہمارا پڑوسی کر کے گزرتا ہے، ہمارا بغل کا آدمی کر کے گزرتا ہے۔ اگر کوئی اپنی شادی میں دو ڈی جے کا استعمال کرتا ہے تو ہم اس کے کمپٹیشن میں آ کر کے اپنے شادی میں 4 ڈی جے بجواتے ہیں۔ اگر کوئی آرکیسٹرا کا انتظام کرتا ہے تو ہم اپنی شادی میں اس سے زیادہ بڑھ کر کے اشتہار بتاتے ہیں۔ اے میرے بھائی ذرا سوچو تو صحیح،
رکھے. جب بھی آپ کوئی اپنے گھر پہ جو بھی رسومات آپ اسے ادا کرتے ہیں تو اس میں طریقے مصطفیٰ کا ضرور خیال رکھیں کہ مصطفیٰ نے ہمیں کیا پیغام دیا ہے, نبی نے ہمیں کیا کرنے کا حکم دیا ہے اور کن چیزوں سے منع کیا ہے. لیکن آج جب ہمارے گھر میں ایسا ہوتا ہے, ہمارے سماج میں جب اس طریقے کے معاملے پیش آتے ہیں تو لوگ اس کا خیال نہیں کرتے. لیکن یاد رکھیں, اگر آپ داہنے ہاتھ سے کرتے ہیں تو آپ کو بائیں ہاتھ سے ضرور مل جائے گا. اگر آپ بائیں ہاتھ سے کرتے ہیں آپ کو دائیں ہاتھ میں ضرور مل جائے گا. مطلب یہ ہے کہ جب کرنے تسبیح ہٹاتا نرک جگہ تو کیوں بچتا تھا. مطلب یہ ہے کہ اگر آپ اپنے کھیت میں دھان کو بوئیں گے تو کاٹنے کے لیے بھی دھان ہی تیار نہیں ہے. اگر آپ یہ چاہتے ہیں, اگر آپ کی سوچ و فکر میں یہ بچ چکا ہے کہ اگر ہم اپنے کھیت میں دھان روپیں گے اور کل جا کر کے گیہوں کاٹنا چاہے تو آپ ایسا نہیں کر سکتے. اس لیے میرے بھائی یاد رکھیں, آپ ایسا کام کر کے گزرے, آپ اپنے معاشرے میں ایک ایسا کام کر کے گزر جائیے کہ آپ تو دنیا سے چلے جائیں, لیکن آپ جب چلے جائیں گے تو آپ کا جو پچھلا ہے, آپ نے جنہیں اپنے پیچھے چھوڑ رکھا ہے, وہ آپ کا نام لے, آپ کا نام عزت سے لے اور وہ یہ کہنے پہ مجبور ہو جائے کہ ہمارے اگلوں نے جو ہمارے لیے کر دیا ہے ہم اسے کبھی بھلا نہیں سکتے. آپ ان کے لیے مشعل راہ بنتے نظر آئے. سامعین محترم, ایک ہدایت آپ کے بیچ رکھ کر کے اپنی پوری تقریر کا ماحصل آپ کے ذہن و دماغ میں اتار کر کے رخصت ہونا چاہتا ہوں. سامعین محترم, آج دیکھا کیا جاتا ہے, یہ محفل کس مقصد سے منعقد ہے ہم اور آپ بہت اچھی طرح جانتے ہیں. ایک بچے کی ولادت کے موقع سے یہ محفل منعقد کی گئی ہے. سامعین محترم, جب اس معاملے میں بچے کی ولادت کے موقع سے اپنے سماج پہ نظر ڈالتے ہیں, اپنے سوسائٹی کا جائزہ لیتے ہیں تو ہر کوئی اس نتیجے پہ پہنچتا ہے کہ ان مواقع پہ نبی کے طریقے کا خیال نہیں کیا جاتا. لیکن یاد رکھیں, آپ جب ان کے نبی کے طریقے کو اپنے گھر میں بچے کی ولادت کے موقع پہ خیال نہیں رکھیں گے, جب آپ بڑھاپے کے عالم میں پہنچیں گے تو یاد رکھیں وہی بیٹا آپ کی نافرمانی کرتا نظر آئے گا, آپ کو گھر سے بے گھر کرتا نظر آئے گا. اور جب اس بچے سے پوچھا جائے گا, بیٹے تم اپنے ماں باپ کے ساتھ ایسا کیوں کر رہے ہو, بیٹے اپنے ماں باپ کو کیوں ستا رہے ہو, بیٹے اپنے ماں باپ کو پریشان کیوں کر رہے ہو, تو وہ بیٹا جواب دیتا کہ اگر انہوں نے میرا حق ادا کیا ہوتا, اگر میرے باپ نے میرا حق ادا کیا ہوتا, اگر میرے باپ نے مجھے شریعت مصطفیٰ کی تعلیم دی ہوتی, اگر میرے والدین نے مجھے مصطفیٰ کا طریقہ سکھلایا ہوتا تو آج میرے ماں باپ کا یہ حال نہیں ہوتا. جب انہوں نے میرے لیے کچھ نہیں کیا تو میں ان کے لیے کیوں کچھ کروں, جب انہوں نے میرے لیے نہیں کیا تو میں ان کے لیے کیوں کروں. یہ کورٹ کچہری آپ جان رہے ہیں, آج ہمارے نظروں کے سامنے کورٹ کچہری, اس کورٹ کچہری کو قائم کس نے کیا, یہ حضرت عمر کی ذات پاک ہے. حضرت عمر نے اسے قائم کیا. حضرت عمر کی بارگاہ میں ایک ضعیف شخص آیا, آپ امیر المومنین ہیں, بادشاہ کی کرسی پہ بیٹھے ہیں, آپ فیصلہ کرنے والے جج ہیں, آپ کے سامنے ایک بوڑھا شخص جن کی عمر تقریباً 70 سے 80 سال کے بیچ کی تھی, بڑے آرام سے حضرت عمر کے پاس پہنچتا اور مقدمہ دائر کرتا, حضور میں ایک مقدمہ آپ کی بارگاہ میں پیش کرنا چاہتا ہوں, آپ اس کا فیصلہ فرما دیں. حضرت امیر المومنین حضرت عمر فرماتے آپ اپنا مقدمہ پیش کیجئے. وہ بوڑھا شخص کہتا ہے میرے پاس ایک جوان بیٹا ہے, میں ضعیفی کے عالم میں پہنچ چکا ہوں جو آپ دیکھ رہے ہیں, لیکن جو میرا بیٹا ہے وہ میرا خیال نہیں رکھتا, میری فرما برداری نہیں کرتا, میری خدمت نہیں کرتا, میرے حق کو ادا نہیں کرتا. حضور آپ مجھے سمجھائیں. کہا وہ بیٹے کو بلا لیا جاتا ہے. پھر امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس نوجوان سے پوچھتے ہیں کہ وہ نوجوان تیرے باپ نے تیرے تعلق سے یہ شکایتیں کی ہے, تیرے اوپر اس طریقے کے الزام لگائے ہیں, کیا تیرے والد تیرے بارے میں صحیح کہہ رہے ہیں؟ وہ نوجوان کہتا حضور میرے والد نے آپ کو جو بھی کہا ہے وہ بالکل صحیح کہا ہے. پھر حضرت امیر المومنین حضرت عمر نے فرمایا بیٹے جب تیرے باپ نے تیرے تعلق سے جو بھی کچھ کہا ہے وہ سب صحیح ہے تو پھر تم ماں باپ کی قدر کیوں نہیں کرتے, کیا
میرے باپ نے جو میرے اوپر الزام لگائے ہیں وہ سب درست ہے، لیکن ایک بات اپنی صفائی میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں، ایک بات کرنا چاہتا ہوں، اور یاد رکھے تاریخ میں یہ پہلا نوجوان ہے کہ جس نے حضرت عمر کی بارگاہ میں لیکن یہ پہلا نوجوان ہے جس نے حضرت عمر کی بارگاہ میں، ورنہ حضرت عمر کے جلال کو کون نہیں جانتا، حضرت عمر کے جلال کو کون نہیں جانتا، یہ پہلا نوجوان ہے جس نے حضرت عمر کی بارگاہ میں یہ پیش کی، حضور میں آپ کی بارگاہ میں اپنی صفائی میں کچھ پیش کرنا چاہتا ہوں، اس لیے آپ مجھے اجازت دے دیں۔ حضرت عمر نے فرمایا بیٹے اگر تو اپنی صفائی میں کچھ کہنا چاہتے ہو تو کہہ لے۔ وہ نوجوان کہتا حضور جب بچہ گھر میں پیدا ہو تو بچے کے حقوق ماں باپ کے اوپر تو بہت سارے ہوتے ہیں، لیکن 4 حق ایسے ہیں، 4 حقوق ایسے ہیں کہ اگر ماں باپ ان 4 حقوق کو ادا نہیں کرتے تو کل وہ بیٹا، کل وہ اولاد ماں باپ کا نافرمان ہی ہوگی، ماں باپ کا وہ نافرمان ہوگا۔ اور خدا نہ کرے کہ اس دور میں ایسا ہو، ہر بیٹے کو، ہر اولاد کو اپنی ماں باپ کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں جھگڑا لگانے نہیں آیا ہوں، آپس میں فساد پھوٹ ڈالنے نہیں آیا، بس فقط یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اس نوجوان کے ساتھ ہو چکا ہے، کوئی میرا بھائی اس طریقے کو نہ اپنا لے۔ اور ایسا ہو رہا ہے کہ جب باپ ماں اولاد کے حق کو ادا نہیں کرتے، ماں باپ کو ان کی اچھی تعلیم اور تربیت کرنی چاہیے، لیکن ماں باپ ایسا نہیں کرتے، بال بچوں کے حق کو ادا نہیں کرتے، اور جب بڑھاپے کے عالم میں پہنچتے تو مولانا کے پاس تعویذ لکھوانے جاتے ہیں۔ اے میرے بھائی یاد رکھو، اگر آپ اپنا حق، اگر کسی کا حق آپ کے اوپر ہو، اگر آپ اس حق کو ادا کرتے ہیں تو یاد رکھیں آپ کے ساتھ بھی ناحق فیصلہ نہیں کیا جائے گا۔ اگر آپ کسی کے ساتھ اچھائی کا برتاؤ کریں گے، اچھا سلوک کریں گے تو کل آپ کے ساتھ بھی کوئی اچھا برتاؤ کرے گا، آپ کے ساتھ بھی کوئی اچھا سلوک کرے گا۔ وہ نوجوان کہتا حضور میرے 4 حقوق میرے ماں باپ پہ آئے تھے، لیکن میرے باپ نے ان 4 حقوق کو ادا نہ کیا، 4 حق کو ادا نہ کیا۔ آپ بتا میرے آقا فرماتے کہ جب گھر میں بچہ پیدا ہو تو ماں باپ کے اوپر جو سب سے پہلا حق عائد ہوتا ہے، وہ سب سے پہلا حق یہ ہے کہ جس وقت بچے کی ولادت ہو اس بچے کو پاک صاف کیا جائے اور ایک اچھے کپڑے میں لپیٹ کر، صاف ستھرے کپڑے میں لپیٹ کر امام صاحب کو بلایا جائے یا محلے کے حافظ جی، مولانا صاحب وغیرہ کو بلایا جائے اور ان کے ایک کان میں اذان دلوائی جائے اور دوسرے کان میں تکبیر کہی جائے۔ یہ پہلا حق ہے۔ ہم اپنے غریبان میں جھانک کر کے دیکھیں کہ کیا ہم ایسا کرتے ہیں؟ یہ پہلا حق ہے بچوں کا، اگر آپ یاد رکھیں اس پہلے حق کو ادا نہیں کرتے تو وہ بیٹا اسی طریقے کو اختیار کرے گا جو راستہ شیطان بتائے گا، جو شیطان اس کو راستہ بتائے گا وہ بچہ وہی طریقہ اختیار کرے گا۔ اس لیے اگر جب بچہ پیدا ہو تو اسے صاف ستھرا کیا جائے اور اس کے کان میں اذان اور تکبیر کی صدائیں بلند کریں۔ نوجوان کہتا حضور میرے باپ نے اس حق کو ادا نہیں کیا۔ کہا تیرا بیٹا صحیح کہہ رہا۔ وہ بوڑھا شخص کہتا بالکل صحیح کہہ رہا۔ اللہ سوچے، وہ بوڑھا شخص بھی کہہ رہا کہ میرا بیٹا صحیح کہہ رہا۔ وہ نوجوان کہتا حضور یہیں تک بس نہیں، میرا دوسرا حق بھی ادا نہیں کیا گیا۔ کہا وہ دوسرا حق بتاؤ تیرا وہ کون سا حق ہے جو ادا نہ کیا گیا؟ کہا حضور ایک بچہ جب پیدا ہو جائے، اذان اور تکبیر کا معاملہ ختم ہو جائے تو ماں باپ کے اوپر یہ ضروری ہے کہ بچے کا ایک اچھا سا نام دیا جائے، بچے کا ایک اچھا سا نام دیا جائے۔ اور آج ہم اپنے بچوں کا نام کیا کیا رکھتے ہیں، وہ تو کہنے کی بات بھی ہے، لوگ کہتے بھی ہیں، علماء ہمارے علماء کرام یہ ساری باتیں بتاتے بھی ہیں، لیکن ہم اپنے بچوں کا نام رکھنے میں یہ نہیں دیکھتے کہ ہمارے اسلاف نے اپنے نام کو کیا رکھا ہے، ہمیں نبی نے کس نام کو رکھنے کی دعوت دی ہے۔ میرے بھائی آپ جب اپنے بچے کا اچھا نام رکھیں گے، بزرگان دین کے نام پہ اپنا نام رکھیں گے، اپنے اسلاف کا نام اپنے بچوں کا رکھیں گے تو یاد رکھیں بچوں میں نام کا اثر آتا ہے۔ اس لیے اپنے بچوں کا اسلامی نام رکھے اور ایک ایسا نام رکھے کہ جس نام وہ نام بھی اچھا ہو اور اس نام کا جو مطلب اور معنی نکلتا ہو وہ معنی اور مطلب
اور میرے آقا فرماتے اگر کوئی اپنے بیٹے کا نام رکھنا چاہتا ہے تو وہ محمد رکھے یا احمد. سب سے بہتر دنیا میں یہی دو نام ہے کہ آپ اپنے بیٹے کا نام محمد یا احمد. بہت فضیلت ہے. میں اتنا میرے پاس سمجھ بھی نہیں کہ میں بتاؤں، لیکن جس کا نام محمد یا احمد ہو واقعی وہ بہت خوش نصیب انسان ہے. وہ نوجوان کہتا حضور میرے ماں باپ کے اوپر یہ لازم تھا کہ میرا دوسرا حق یعنی کہ میرا اچھا نام دیتے، لیکن میرے ماں باپ نے میرا نام اچھا نہیں رکھا بلکہ میرا نام گبریلا رکھا. یہ دوسرے حق کو بھی ادا نہ کیا. نوجوان کہتا حضور تیسرے حق کو بھی ادا نہ کیا. نام رکھنے کے بعد جب میں بڑا ہوا میری تعلیم و تربیت کرتے اچھی تعلیم دیتے، قرآن و حدیث کے مطابق مجھے قرآن و حدیث کی روشنی میں مجھے پڑھاتے، اچھی تربیت کرتے. اور جب میری شادی کی عمر ہو گئی، جب میری شادی کی عمر ہو جاتی تو میرے ماں باپ کے اوپر یہ لازم تھا کہ میری شادی ایک اچھی لڑکی سے کرتے، قرآن و حدیث کی پڑھنے والی لڑکی سے کرتے، حضرت فاطمہ کی کنیز سے کرتے، حضرت فاطمہ کے بتائے ہوئے راستے میں چلنے والی لڑکی سے کرتے. لیکن حضور میرے ماں باپ نے جب میری شادی کے لیے لڑکی کا انتخاب کیا تو وہ لڑکی اچھی نہیں تھی، بلکہ جس لڑکی کا میرے لیے میرے ماں باپ نے انتخاب کیا ہے وہ لڑکی بھی بدچلن، وہ لڑکی بدچلن ہے. کریکٹر لیس اس حق کو بھی ادا نہیں. اس نوجوان کے حساب سے میرے 3 حق کو ادا نہیں کیا گیا. چوتھا حق یہ ہے کہ جس ماں کے پیٹ سے میں پیدا ہوا ہوں میری ماں بھی اچھی نہیں بلکہ میری ماں بھی بدچلن ہے. میری ماں بھی بدچلن ہے. حضور اب فیصلہ آپ کو کرنا ہے کہ جس شخص کے اوپر میرے 4 ایسے حقوق تھے کہ میرے ماں باپ اس کو ضرور ادا کرتے، اس حق کو ضرور پورا کرتے، لیکن میرے ماں باپ نے جب ان 4 حقوق میں سے کسی بھی حق کو ادا نہ کیا تو حضور آپ فیصلہ فرمائے کہ میں ان کے حق کو کیسے ادا کروں، میں ان کے حق کو کیوں ادا کروں. جس نے میرے حق کو ادا نہ کیا میں ان کے حق کو کیوں ادا کروں. میرے بھائی آپ ذرا سوچیں، اپنے غریبان پہ آ کے سوچیں، آپ اپنے غریبان پہ جھانکیں. اگر خدا نہ خواستہ ہم لوگوں میں بھی اگر کوئی ایسا کرے کہ اپنے بال بچوں کے حق کو ادا نہ کرے، جب ہم بڑھاپے کے عالم میں پہنچ جائیں اور میرا بچہ میرے سامنے، میرا بیٹا مجھے یہ کہے کہ ابا جب آپ نے میرے حق کو ادا نہ کیا پھر میں اپنے حق کو کیوں ادا کروں، پھر ہمارا حال کیا ہوگا، پھر ہم کس راستے پہ جائیں گے، پھر ہم کہاں فیصلہ کرانے جائیں گے. اس لیے اب بھی وقت ہے کہ جب گھر میں بچہ پیدا ہو تو ان سارے کاموں کو اتنے اچھے طریقے سے کر گزریے تاکہ وہ بچہ کل بڑا ہو تو جب بڑا ہو جائے، جب اپنا شعور کے منزل پہ وہ پہنچ جائے تو اس کے ذہن و دماغ میں یہ باتیں آ جائے کہ ہمیں طریقہ اختیار کرنا ہے تو نبی کا طریقہ اختیار کرنا ہے. اگر ہمیں چلنا ہے تو قرآن کے طریقے سے چلنا ہے، حدیث مصطفیٰ کے طریقے سے چلنا ہے، نبی کے بتائے ہوئے سبق کے مطابق زندگی گزارنا ہے. تب جا کر کے وہ آپ کے حق کو بھی پہچانے گا، اپنے سماج کے حق کو بھی پہچانے گا، اپنے بڑوں کا حق بھی پہچانے گا، اپنے بچوں کا حق بھی پہچانے گا. ضرورت اس بات کی ہے پہلے ہم سدھرے بعد میں دوسرے کو سدھارے. جب ہم سدھر جائیں گے ہمارا بیٹا ضرور سدھر جائے گا. انہیں چند باتوں کے ساتھ ہم اپنی گفتگو کو ختم کرنا چاہتے ہیں. سب لوگ پڑھ لیجیے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ